بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں ناظرین و ناظرات۔ بریک سے پہلے ہم نے ایک کلپ دکھائی تھی جس میں ایک خارجی ناصبی اور یزیدی سوچ رکھنے والے نے کوشش کی ہے کہ حق و باطل کی اس جنگ کو بھی مشکوک کر دے اور ظاہر یہ کرے کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ یزید کے وکیل اور یزید کے باپ معاویہ کے وکیل نے اس دور میں بھی ایک ناکام کوشش کی ہے۔ میں چاہوں گا کنٹرول روم سے کہ وہ ایک بار پھر اس کلپ کو دکھائے، پھر اس کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے جو کلمہ گو کو مارتا ہے وہ ظالم ہے، پھر چاہے وہ طالبانی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے۔ ہماری تاریخ کے اندر کئی جگہوں میں پورا جو امام حسین کا واقعہ ہے، اس میں آپ کس کو کیا کہیں گے؟ ظاہر صحابہ موجود تھے دونوں طرف۔ اس میں آپ کس کو کیا کہیں گے؟ ظاہر صحابہ موجود تھے دونوں طرف۔ اس میں آپ کس کو کیا کہیں گے؟ ظاہر صحابہ موجود تھے دونوں طرف۔ مسلمان تو تھے ہی۔ لیکن کربلا کے واقعے پہ تو ہم بڑا کہ وہ تو حق و باطل کی جنگ اس کو نہیں، حق و باطل کی جنگ تھی، لیکن یہ کیا یزید کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نقطہ نظر تو الگ الگ ہے نا۔ لیکن یہ تو واضح ہو گیا تھا کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ظاہر ہے کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، انسان غلطی کر سکتا ہے۔ نہیں، غلطی تو پھر تو مسلمان ہونا تو اس میں آ گیا ہے نا کہ دونوں طرف مسلمان تھے نا۔ لیکن ایک غلط تھا اور ایک صحیح تھا۔ نہیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے کہ مسلمان کو مارے تو ایک کو لازماً کافر ہے اور دوسرا لازماً۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس قدر کنفیوز ہے یہ وکیل یزید و معاویہ کہ دونوں طرف صحابہ ہیں، کیا کہیں گے، کچھ نہیں کہہ سکتے، اور میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کون صحیح کون غلط ہے، کیا ہے۔ بھئی آج اگر اندھیرے اور اجالے میں کسی کو فرق معلوم نہیں ہوتا ہے اور حق و باطل کو سمجھنے سے قاصر ہے تو اس کو ہم کیا کہیں۔ قرآن مجید کی یہی ایک آیت شاید اس کا واضح جواب ہو۔ سورہ زاریات کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، کہ بے شک ظالموں کے لیے وہی حصہ ہے جو حصہ اس کے صحابیوں کے لیے تھا، اس کے ساتھیوں کے لیے تھا۔ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو پھر وہ عذاب پانے میں جلدی نہ کریں۔ اس شیخ جی کو بھی مجھے یہی کہنا ہے، اس یزیدی مولوی کو بھی یہی کہنا ہے کہ عذاب الہی کو پانے میں جلدی نہ مت کرو، کہ حصہ وہی ہے۔ ظالموں کو جو حصہ اللہ نے رکھا ہے نا، وہی حصہ ان لوگوں کو بھی ملے گا کہ جو اس کا ساتھ دیتے ہیں، ساتھی ہیں۔ چلیے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے کوئی بات نہیں، اگر کوئی دوسرے ہوں تو کالر ان کو شامل کر دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون ہمارا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ صاحب اعجاز حسین کربلائی جناب اعجاز حسین مولا کربلائی پنچن پاک کو سلامت رکھے، مولا آپ کی حیاتی کرے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ آپ جو یہ حق کی بات ہے قبلہ صاحب، میں قرآن پاک میرے سامنے ہے، دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعائیں جاری و ساری ہیں، اور بحق محمد والے محمد یہ ہمارا ٹی وی شاد اور آباد رہے جو ظالموں کے اوپر تماچا لگا رہا ہے۔ ظالم جو ہے وہ اس قدر ملعون ہے، وہ آنکھوں سے اندھے ہو گئے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا بھی حق کیا ہے باطل کیا ہے، یعنی کس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں۔ جی بے تو قبلہ صاحب میری گزارش ہے کہ یعنی ہم زیارت عاشورہ میں بھی پڑھتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لن اصابت اللتی جہدت الحسین علیہ السلام و شایعت و بایعت و طاعت علاقت اللہم لعنہم جميعا، ان سب پر لعنت جنہوں نے ان کی تابعداری کی، ان کی رائے کے ساتھ رائے ملائی، ان کا ساتھ دیا، یہ سارے کے سارے اس زمرے میں آتے ہیں۔ اور میرا سوال قبلہ صاحب آپ کی خدمت میں یہ ہے، آپ کا بہت اچھا موضوع ہے کہ جو ظالم کا ساتھ دے اس کا متعلق کیا خیال ہے، تو میرا سوال ہے قبلہ صاحب آپ کی خدمت میں، سورہ فرقان جو کلام پاک کی 25ویں سورہ ہے اور آیت نمبر 27 ہے، اس میں ارشاد اللہ تعالیٰ کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ رسول السبیلا، اور آخری آیت وقال رسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام میں کہ اس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کہ کاش کہ میں نے فلاں فلاں کو دوست کیوں بنایا، اور یہ کون سا ظالم ہے جس نے کیا ظلم کیا کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹے گا کہ میں نے اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ اختیار نہیں کیا، اور پیغمبر خدا کہیں گے یا اللہ میرے بعد اس قرآن کو میری امت نے چھوڑ دیا۔ تو آپ اس پر روشنی ڈال کر ہمیں بتائیں کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ ان کا انجام کیا ہوگا، جنہوں نے پاک پیغمبر کے ساتھ اس طرح سے ظلم کیے کہ پیغمبر خدا کہیں گے کہ میرے اس قرآن کو میری امت نے چھوڑ دیا۔ اس پر روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مولا آپ کو صدقہ محمد و آل محمد کے ہر نظر باد سے محفوظ رکھے، اور محمد والے محمد صدقے میں آپ کی وجہ سے ہماری توفیقات میں اضافہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ سید اعجاز حسین کربلائی صاحب، آپ آئے اور آپ نے بھی بہت عمدہ اپنے پاکیزہ جذبات کا اظہار فرمایا، اور یقیناً ظلم کے خلاف بولیں گے تو ہم انسان کہلائیں گے، اور مظلوم کا ساتھ دیں گے تو ہم صحیح معنوں میں انسانیت کے ساتھ رہیں گے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کون صاحب ہیں؟ کہاں سے؟ میں جی عرفان شاہ بول رہا ہوں لندن سے۔ عرفان شاہ صاحب، بہت عرصے کے بعد آپ سے بات چیت ہوئی ہے۔ پہلے تو ہم نے یہ سمجھا تھا شاید اللہ نہ کرے آپ بینک کرپٹ ہو گئے ہیں، تو ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں جناب۔ دے رہے تھے چندہ، تو کچھ لوگوں نے کہا جی آپ سوئچ اوور کر لیں۔ ہم نے پھر میں نے وہ فون کیا، میجر صاحب نے ایکسپلین کیا کہ کچھ ٹرانسمیشن میں کوئی پرابلمز ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک فکس ہو جائے گا سارا مسئلہ نا۔ جی جی جی، تو بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ نے اپڈیٹ کر لیا ہے۔ جی فرمائیے۔ پھر واپس آ گئے ہیں۔ تو میرا خیال میں یہاں بڑے بھائیوں کی کوئی کتاب ہے، اس میں پڑھ رہا تھا، یا قرآن شریف کی کوئی آیت ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو ایسے ہیں جیسے کہ دو بزدل آپس میں لڑتے ہیں۔ تو یہ پلیز ذرا آپ ایکسپلین کر کے بتائیں گے۔ اور ایک بہن سے باتیں ہو رہی تھی میری، تو امام علی کے بارے میں بتا رہا تھا سارا کچھ کہ اس طرح خلافت جو ہے نا وہ یہ ڈیوائیڈ ہوئی ہے سنی اور شیعوں میں۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا، اس نے کہا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے گئے ہیں اپنی خلافت کا، اپنے جانشین کا، تو حضرت علی علیہ السلام نے اگر تلوار نہیں اٹھائی تو کیا نعوذ باللہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانی نہیں کی کہ اپنے حق سے سائڈ پہ ہو گئے؟ یہ ذرا ایکسپلین کر کے بتائیں تاکہ صحیح طریقے سے کسی کو جواب دیا جا سکے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ عرفان شاہ صاحب لندن سے۔ میں بس اب کچھ دو چار کال لے سکوں گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون کہاں سے میرے بھائی؟ علی بول رہا ہوں جی میں۔ علی کہاں سے بول رہے ہیں جناب؟ آکسفورڈ سے جی۔ آکسفورڈ سے، فرمائیے کیا آپ کو پوچھنا ہے؟ بس پروگرام بس آپ کا بہت اچھا، بس یہی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور آپ کو قیامت کے دن حسینیوں میں شمار فرمائے اور یزیدیوں سے بچا کے رکھے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب محسن بول رہا ہوں ملٹن ٹیم سے۔ محسن ملٹن ٹیم بہت سے، اچھا پروگرام، آپ کو اس لیے بس فون کرنا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے، تھوڑی اپنی طرف سے میں کچھ آپ کی طرف کہنا چاہ رہا تھا جی، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے میرے نبی کو نہیں چھوڑا وہ اور
اہل بیت کو کیوں چھوڑیں گے؟ کیونکہ جب نبی کے اوپر ابھی بھی قرآن مجید میں جیسے اللہ کہتا ہے کہ جو تمہارے اوپر الزام ہیں ان کو میں ہٹا دوں گا، ابھی بھی میرے نبی کے اوپر لوگوں نے الزام لگائے ہوئے ہیں جیسے کہ دل کو چاک کیا اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو کاش ہمارے مسلم بھائی ہیں جو بھی ہیں، کاش یہ بس ہمارے نبی کے اوپر جو الزام ہے ان کو کسی طرح ہٹا دیں تو میرا خیال ہم سبھی کچھ رہیں گے. اور اس کے اوپر تھوڑا فرمائیے کہ نبی کی ذات کے بارے میں کوئی ایسی چیزیں نہیں کہنی چاہیے لوگوں کو. شکریہ سر، خدا حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ. محسن ملٹن کین سے ہمارے بھائی آئے اور انہوں نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا. اسرائیلیات بھر دی گئیں حدیث کے نام پر اور توہین پہ توہین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر لکھ دی گئی اور اس کو لوگوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا اور پھر نہ جانے کیسے کیسے دعوے بھی کرنے شروع کر دیے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. کون چودھری صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں جی قبلہ. اپنا سلامت کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور تمام بہن بھائی سننے والوں کی خدمت میں. تو آج وہ جو یزیدی مولوی کا بیان ہے آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ کنڈم کیا ہے اور میں بڑی خوشی ہے مجھے اس بات میں کہ پاکستان کے تقریباً تمام لوگوں سے پوچھا گیا ہے یار بھائی اور دوسرا جو ہے ہمارا جیو، تو سبھی نے اس مولوی کو بڑا کنڈم کیا ہے. جی اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو سلامت رکھے اور حضرت حسین علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے. ماشاءاللہ اس کو اتنے سے جواب ملے گا کہ میرے ہر اس مولوی کو شرم سے مار دینا چاہیے یا پھر توبہ کر لینی چاہیے جناب. بے شک. تو بس اسی کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر اپنا سلامت کرتا ہوں اور سب بہن بھائیوں سے بھی اپنا سلام جاب. بہت شکریہ. جزاک اللہ چودھری صاحب. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. آپ نے بھی اپنے پاکیزہ جذبات کا اظہار فرمایا ہے. آخری بس 2 کال میں لے سکوں گا، پھر کوشش کروں گا کہ جو چند سوال آ گئے ان کا جواب دوں اور گفتگو کو اختتام تک لے جاؤں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سرکار معذرت کے ساتھ بسم اللہ سید علی جان صاحب. سرکار اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں کہ حقیقی بادشاہ وہی ہے. بے شک. اور اسی کا حق ہے ساری بادشاہت پر. جی بے شک. تو اللہ کے مقابلے میں جن لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اللہ نے ان کو کیوں نہیں غرق کر دیا؟ جی. تو دوسری جو یہ آیت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کے کہ جنہوں نے اپنا نفس بیچ کر اللہ کی رضائیں خرید لی ہے. تو جو مولا علی علیہ السلام کسی کے گستاخی چہرہ مبارک پر کرنے کے لیے کسی دشمن کو قتل نہیں کرتے، کیا وہ خدا کی رضا کے بغیر کوئی فعل انجام دیں گے؟ تو کیا یہ اگر علی علیہ السلام تلوار اٹھا لیتے یہ اللہ کی رضا کے خلاف نہ ہوتا؟ بے شک. کہ جا کر کہ سرکار نے اللہ کی رضا کے لیے تلوار اٹھائی نہیں. شکریہ جی. بہت شکریہ. آپ کو اللہ سلامت رکھے. بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے. مزید اس پر بات کریں گے. میں چونکہ ٹائم بہت کم ہے آپ کی خدمت میں تقریباً 10:30 بجے تک ہوں تو کوشش کروں گا کہ ایک آخری کالر لے کر کے اپنی بات کو آپ کے حوالے کروں. جی چلیے کالر اگر نہیں بھی ہوں تو بہت اچھی بات ہے. میں ایک آخری آیت حسن ختام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کروں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ طور کی آیت نمبر 47 میں فرمایا ہے کہ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دون ذالک ولکن اکثرہم لا یعلمون. کہ بے شک ظالموں کے لیے جو کچھ بھی عذاب آخرت میں ہو رہا ہے، مل رہا ہے، ملے گا، تیار ہے، اس کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے. اور وہ عذاب کیا ہے؟ اسی دنیا میں رسوائی کا عذاب. کسی ظالم کو اللہ نے قابل تعریف قرار ہی نہیں دیا. ظالم کو اللہ نے کبھی بھی محبت اور الفت کے لیے نہیں چھوڑا بلکہ نفرت، لعنت اور تبرہ کے لیے چھوڑا. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ. اور بے شک ان ظالموں کو علاوہ اس عذاب کے جو آخرت میں ہے ایک عذاب دنیا میں بھی ہوگا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر ان میں سے
نہیں جانتے. یہ جو اکثر بیچارے نہیں جانتے کہ ظالموں کے ساتھ اللہ کیا کرنے والا ہے. رسوا ترین مخلوق خدا ظالم ہوتے ہیں. میں واپس آتا ہوں، اور جو ظالم کے اس وقت وکیل بنے پھرتے ہیں ان کا انجام بھی یقیناً رسوا کن ہے، اور عذاب الہی سے وہ ضرور دوچار ہوں گے. میں قبل اس کے کہ اسی موضوع پر جو سوال آئے ہیں اس پر گفتگو کروں. ایک تو جو اہم سوال آیا کہ عرفان شاہ صاحب نے بھی پوچھا کہ کہیں سے سنا ہے کہ اگر دو مسلمان لڑتے ہیں تو جیسے دو بزدل ہیں جو لڑتے ہیں. یہ کہاں سے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں یا کسی جگہ پر؟ قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، حدیثوں میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ آپس میں جو بھی لڑے گا ایک صحیح ہوگا ایک غلط ہوگا. غلط فہمی کا بھی کوئی شکار ہو سکتا ہے اگر حق واضح نہ ہو، لیکن جہاں حق واضح ہے وہاں غلط فہمی کی بات ہی نہیں ہے. یہ جو جان چھڑانے کے لیے، ظالموں کو بچانے کے لیے ایک عجیب و غریب فلسفہ پیش کرتے ہیں کہ اجتہاد کیا تھا جناب، چونکہ وہ بھی صحابی تھے یہ بھی صحابی تھے، اجتہاد میں غلطی ہو گئی. اجتہاد حق کے مقابل میں نہیں ہوتا ہے، حق کو حاصل کرنے کے لیے اجتہاد ہوتا ہے، حق کے مقابل میں ہرگز اجتہاد نہیں ہوتا. مرزا غالب نے بہت خوبصورت فرمایا ہے. مرحوم مرزا غالب کے اشعار میں سے یہ دو بہت مشہور اور بہت ہی قابل رشک اشعار ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین، معاویہ نام کا دشمن دین، علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو کہ بھئی یہ اجتہادی غلطی ہو گئی تھی. یہ اجتہاد ہے، عجیب اجتہاد ہے. بھئی ایک حق ہے، حاکم وقت خلیفۃ المسلمین اور برحق خلیفہ مسلمین دونوں فریقین کے نزدیک، اس کے مقابل میں باغی ہے، بغاوت کر رہا ہے، بیعت نہیں کرتا بلکہ جنگ کرنے کے لیے آ گیا ہے. یہ اجتہاد کیا ہے؟ حق کو حاصل کرنے سمجھنے کے لیے اجتہاد ہوتا ہے، نہ کہ حق کے خلاف کھڑے ہونے اور وہ بھی جنگ کرنے کے لیے. اجتہاد ادبی ہے، علمی ہے، تحقیقی ہے. جنگ اور جدال اور لڑائی اور خون خرابہ اور دہشت گردی اجتہاد نہیں ہے. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. اب میں اس آج کے یزید کے وکیل ملا سے کہوں گا کہ یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو. یہ عجیب و غریب سوچ آج یزیدی سوچ دنیا میں ظاہر کرنے والے ظاہر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں تاکہ دنیا سامنے واضح طور پر کلیئر ہو جائے کہ یزیدی کون ہے اور حسینی کون ہے. تو یہ بزدل والی بات نہیں ہے، بلکہ ایک گمراہ دوسرا صحیح، ایک صحیح دوسرا غلط، ایک حق پر ہے دوسرا باطل پر ہے. اگر مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو غلط فہمی کا بھی امکان ہے، لیکن اگر حق واضح ہو تو کوئی غلط فہمی کا امکان نہیں ہوتا ہے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کا جب حق تھا سب کچھ تھا تو علی نے جو نعوذ باللہ تلوار نہیں اٹھائی تو کیا حضور کی نافرمانی کی؟ حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اکیلے تلوار اٹھا لو، یا پھر رسول اللہ کے علاوہ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جو تم ہمیشہ تلوار اٹھا لو. یہ کوئی جنگ اور جدال اور لڑائی اور مار کاٹ کا مذہب ہے ہی نہیں. یہ مذہب پیار، محبت، الفت، رافت، رحمت اور بخشش اور کرامت کا مذہب ہے. اس میں مولا علی علیہ السلام خدا اور اس کے رسول کے حکم کے فرما بردار ہیں، پابند ہیں. اور بہت خوبصورت فرمایا ہمارے بزرگ سید علی جان شاہ صاحب نے آ کر کے کہ یہ تو اس کا الٹا ہے، یعنی تلوار اٹھا لیتے تو نافرمانی ہوتی، نہ یہ کہ تلوار نہ اٹھانے سے نافرمانی ہے. کیونکہ حضور نے حکم دیا تھا علی تمہارے ساتھ میری امت دغا کرے گی. سارے اہل سنت کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، ستقدیرک امتی ستقدیر بکا امتی، اے علی تمہارے ساتھ میری امت دغا کرے گی، دھوکہ دے گی. تمہیں صبر کرنا ہوگا، دین کی خاطر تمہیں تلوار نیام میں رکھنی ہوگی.
تو جب حکم نبی ہے تو پیغمبر اکرم کے حکم کے ہوتے ہوئے مولا علی کیسے تلوار اٹھا لیتے؟ بالکل بجا فرمایا کہ اس کا الٹا معاملہ ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. مولا علی علیہ السلام تلوار اٹھا لیتے تو حقیقت میں نافرمانی ہوتی پیغمبر کی اور خدا کی. اور مولا علی پابند حکم خدا و رسول ہیں. یہ ایسا مطیع اور فرما بردار ہے کہ فرما برداری بھی جس پہ ناز کرتی ہے، اطاعت اور فرما برداری میں مولا کائنات کا کوئی اور ثانی نہیں ہے. بآخر میں محسن علی صاحب نے بھی نبی مکرم کی ذات پر جو الزامات اور توہین آمیز الفاظ ابھی بھی بعض لوگ کے سینہ چاک کیا، سینے سے دل نکالا. کون؟ جبرائیل. جبرائیل وہ کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے پیدا ہوا، اور اس عظیم نور اول کے بارے میں یہ سوچنا کہ جبرائیل آئے، انہوں نے سینے سے دل نکالا، دل کو دھویا، یہ سب توہین ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ علم نشرح لک صدرک کا اپنی طرف سے اسرائیلی ترجمہ ہے کہ کیا ہم نے تمہارے سینے کو چاک نہیں کیا. یہ چاک کرنا وہ نہیں ہے جس طرح سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ قل رب اشرح لی صدری، کہہ دو اے پروردگار میرے سینے کو چاک کر دے. کیا مطلب ہے کہ تم میرے سینے کا آپریشن کرو؟ نہیں، یہ سعی صدر کی بات ہے. سینے کو گشادہ کرنا یعنی تمام مشکلات، رکاوٹیں، آفتیں، مصیبتیں جھیلنے کی ہمت و طاقت اور برداشت کی انتہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے کہ میرا حبیب ایسا حلیم ہے کہ دشمن دشمنی کریں لیکن یہ اس کے حق میں بھی، دشمنوں کے حق میں بھی بھلائی کرے، کبھی کسی سے انتقام اور بدلہ نہ لے. یہ ہے شرح صدر کا مطلب، نہ یہ کہ سینے کو چاک کرنا. اس طرح کی بہت ساری توہین آمیز باتیں بتائی جاتی ہیں کہ نعوذ باللہ وہ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں اور کاندھے پر نعوذ باللہ ام المومنین حضرت عائشہ ہیں، اور اچانک جناب حضرت عمر آ جاتے ہیں تو ناچنے والی، گانے والی وہ اپنا دف جو ہے اپنے نیچے رکھ کے بیٹھ جاتی ہے ڈر کے مارے. تو فرماتے ہیں کیوں نہیں تم اس کو جاری رکھتی؟ کہا کہ نہیں، میں حضرت عمر سے ڈرتی ہوں. تو حضور فرماتے ہیں کہ جی ہاں، یہ اتنے عظیم صحابی ہیں کہ یہ جہاں ہوتے ہیں وہاں شیطان نہیں ہوتا، شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ توہین رسول اکرم کی بھی توہین، ام المومنین حضرت عائشہ کی بھی توہین، کہ کیا یہ کوئی سمجھ سکتا ہے، کوئی باور کر سکتا ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہے تو وہ نبی اس کو پسند کریں اور حضرت عائشہ اسے پسند کریں، اور صرف حضرت عمر جو ہے وہ اس کو ناپسند کریں؟ اگر شیطانی عمل تھا نعوذ باللہ من ذالک تو نبی مکرم نے ایسا کیوں کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ کوئی سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ حضور اکرم کے لیے اس طرح کی گستاخیاں لکھ دی گئیں، کتابوں میں موجود ہیں، توہین آمیز الفاظ، اور نہ جانے اس طرح کی کتنی خرافی باتیں اسرائیلیات کتابوں میں شامل کر دی گئیں. ہم سب کو چوکنا رہنا ہوگا اور حقیقت کو درک کرنے کے بعد صرف حق کو ماننا ہوگا، اور اس طرح کی جو بے تکی خرافی باتیں ہیں انہیں نظر انداز کرنا ہوگا، انہیں ٹھکرانا ہوگا. چودھری صاحب آئے تھے، الحمدللہ دعائیں دیتے رہے. سید علی جان شاہ صاحب نے بھی بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور میں نے ان کی بات کو بھی شامل کر لیا تھا. ایک حسن مرزا صاحب، اگرچہ موضوع سے ریلیٹڈ سوال نہیں تھا لیکن چونکہ سوال تھے تو سوال کا جواب دینا ضروری ہے. برے خیالات کو کس طرح سے ہم اوائڈ کریں، کیسے ہم اپنے دل و دماغ کو پاک رکھیں؟ دل و دماغ کو پاک کرنے کا بہترین وسیلہ نماز کی پابندی ہے. میرے بھائی، میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تعجب ہے اس انسان پر کہ جس کے سامنے سے 5 وقت پاکیزہ ترین نہریں بہتی ہوں اور اس کے باوجود وہ ناپاک رہ جائے. یعنی وہ 5 وقت جو نماز کا وقت ہے انسان کے دل و دماغ کو بھی پاک کرنے کا بہترین وقت ہے. نماز برائی سے روکتی ہے، برے خیالات سے بھی آپ کو بچاتی ہے. نماز کی پابندی ضروری ہے. شہوت پر کیسے کنٹرول کریں؟
بہت طریقے اس کے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان تلاوت قرآن مجید کرے، پھر روزے رکھے۔ روزوں سے بھی کافی انسان کے اندر جو شہوت کے خطرناک عزائم ہیں اس میں کمی آتی ہے۔ کافر کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کافر کے لیے بہترین دعا یہ کہ پروردگار اس کو ہدایت دے دے، اس کو دین کی معرفت دے دے اور سمجھ دے دے دین کی۔ میں اس سے زیادہ عرض نہیں کر سکوں گا، ٹائم ہمارا تمام ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین و ناظرات، آپ تمام کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ ہدایت ٹی وی کے ساتھ آپ کا تعلق بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کا تعلق آپ کے اپنے دین سے ہے اور ایمان سے ہے، کیونکہ حقیقت میں دین اور ایمان کو تازہ کرنے والا ایک ایسا وسیلہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نصیب ہوا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس کی مدد بھی کریں، اس کا خیال بھی رکھیں، اور اس کے جو ہم جیسے ادنا خادم ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ ہم اس پرخار راہوں پر چلتے ہوئے نہ تھکیں اور حوصلے ہمارے بلند سے بلند تر ہوتے رہیں۔ امام عصر کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔